حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر لمحہ ایک عظیم درس تھا جو انسانیت کی خدمت، اللہ کی رضا کی تلاش اور صبر و شکر کی اہمیت سکھاتا ہے۔ آپ کی زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں جو یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے راستے پر چلنا، انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے قربانی دینا کس طرح انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اس حصے میں حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی کے کچھ اور اہم پہلوؤں اور ان کے کہانیوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ تھا کہ آپ نے ہمیشہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی زندگی میں قربانی اور سادگی کا آغاز تھا۔ ایک روز حضرت خواجہ کے مریدوں میں ایک شخص نے پوچھا، حضرت آپ کے ساتھ اتنی زیادہ مرید اور لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، پھر بھی آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کرتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں، میں شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے وہی اللہ کے راستے پر صحیح چل رہا ہے۔ اللہ کی رضا کا آغاز اپنے گھر والوں سے ہوتا ہے۔ آپ کی یہ بات سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ بھی وہی حسن سلوک کرنا چاہیے جو ہم دوستوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور یہی حقیقی اسلام ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کا صبر و شکر۔ حضرت خواجہ غریب نواز ہمیشہ صبر و شکر کی تعلیم دیتے تھے، اور ایک دفعہ حضرت خواجہ کے مریدوں میں سے ایک شخص سخت مالی مشکلات کا شکار تھا اور پریشان تھا۔ وہ حضرت خواجہ کے پاس آیا اور کہا، حضرت میں اتنی محنت کرتا ہوں لیکن پھر بھی میری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نے فرمایا، تمہاری مشکلات تمہارے لیے ایک آزمائش ہے، صبر کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ تمہاری آزمائش کو آسان کرے گا اور تمہیں بہت بڑا انعام دے گا۔ اس شخص نے حضرت خواجہ کے باتوں پر عمل کیا اور چند دنوں میں اس کی زندگی بدل گئی۔ اس کے کاروبار میں برکت آئی اور اس کی مشکلات حل ہو گئیں۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی اس تعلیم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسانوں کو ہر حالات میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ پر صبر کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی زندگی میں بے شمار معجزات اور ایسے کہانیاں ہیں جن میں لوگوں نے آپ کی شخصیت سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا۔ ایک دفعہ ایک کافر حضرت خواجہ کے پاس آیا اور کہا، حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایک بزرگ ہیں لیکن میں مسلمان نہیں ہوں، کیا آپ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں؟ حضرت خواجہ غریب نواز نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اسلام انسانیت کا دین ہے اور انسانیت کی خدمت ہی اسلام کا اصل پیغام ہے۔ حضرت خواجہ کے ہاتھوں سے متاثر ہو کر اس کافر نے اسلام قبول کیا اور حضرت خواجہ کے ساتھ پر بیعت کی۔ حضرت خواجہ نے اس ہدایت کی اور اس کے دل میں اللہ کی محبت جگائی۔ یہ واقعہ اس بات کی نشانی کرتا ہے کہ خواجہ کی شخصیت میں وہ کشش تھی جو لوگوں کو اللہ کے راستے پر لاتی تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کی دعا کا اثر۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی بہت بڑی اثر ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص حضرت خواجہ کے پاس آیا اور اس نے کہا، حضرت میرے بیٹے کا بہت علاج کروایا لیکن وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حضرت خواجہ نے اس کی دعا اور اس کے بیٹے کی حالات بہتر ہو گئی۔ اس شخص نے حضرت خواجہ کے شکر ادا کیا اور حضرت خواجہ نے فرمایا، یہ دعا کا اثر ہے اور یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ جب چاہے اپنے بندوں کو مدد کرتا ہے۔ حضرت خواجہ کا یہ معجزہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا میں بہت بڑی طاقت، اور جب انسان دل سے اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور سنتا ہے۔ بے شک